سانحہ سیالکوٹ کی خبر سے سیالکوٹ میں مشتعل افراد کے ہاتھوں سری لنکن شہری کی ہلاکت پر پولیس کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں 200 مقامات پر چھاپے مار کر 13 مرکزی ملزمان سمیت 118 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے مرکزی ملزم صبور بٹ عثمان رشید بھی دھر لیے گئے ہیں 800 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا 12 گھنٹے پر مشتمل 160 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج سے تحقیقات جاری ہے مقتول مینیجر کی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی مکمل کر لیا گیا مقتول کو ہاتھ جوڑ کر بچانے کی کوشش کی نئی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے ایک ملزم کی لاش کے ساتھ سیلفی لینے کی تصویر بھی سامنے آ گئی سیالکوٹ میں انسانیت سوز واقعہ وزیر آباد روڈ پر مشتعل ہجوم کے ہاتھوں سری لنکن مینیجر کے قتل پر قانون حرکت میں آ گیا پولیس کے تابڑ توڑ چھاپے جاری مرکزی ملزمان سمیت 100 سے زائد افراد گرفتار کر لیے گئے ایف آئی آر میں 800 افراد نامزد ہیں جن کے خلاف قتل انسداد دہشت گردی سمیت سنگین جرائم کی 9 دفعات شامل کی گئی ہیں مرکزی ملزم صبور بٹ عثمان رشید ملزم عبد الرحمان اور ناصر بھی پکڑے جا چکے ہیں افسوسناک واقعے کی نئی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں ایک شخص ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا رہا جبکہ دوسرا فیکٹری مینیجر کو بچانے کے لیے ڈھال بن گیا دوسری جانب پولیس نے گرفتار ملزمان کی تصویر بھی جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ملزم لاش کے ساتھ سیلفی بنا رہا ہے پولیس نے مزید ملزمان کے تعاقب کے لیے 12 گھنٹے پر مشتمل 160 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج نکالی ہے مقتول پرانتھا کمار کی لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی ہے جس کے مطابق پرانتھا کی موت دماغ اور چہرے پر ضرب لگنے سے ہوئی بازو سمیت جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں جسم کا 99% حصہ مکمل طور پر جل چکا تھا سیالکوٹ واقعے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی پنجاب حکومت کی پیش کی گئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ فیکٹری مینیجر کے ڈسپلن اور کام لینے کی وجہ سے کچھ ملازمین ان سے نالاں تھے واقعہ شروع ہوا تو فیکٹری مالکان غائب ہو گئے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ واقعے میں پولیس کی کوتاہی سامنے نہیں آئی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا کہ واقعے کو مثال بنانا ہے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو سیالکوٹ واقعے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش ذرائع کے مطابق رپورٹ وزیر خاتون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں فائنل کی گئی جس کے مطابق واقعہ صبح 11 بجے شروع ہوا تو فیکٹری مالکان غائب ہو گئے واقعے سے متعلق افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے رپورٹ کے مطابق کچھ غیر ملکی کمپنیز کے وفد نے فیکٹری کا دورہ کرنا تھا جس کے لیے فیکٹری مینیجر نے مشینوں کی مکمل صفائی کا کہا تھا رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ فیکٹری مینیجر کے ڈسپلن اور کام لینے کی وجہ سے کچھ ملازمین ان سے نالاں تھے آئی جی پنجاب راؤ سکندر علی خان نے پولیس کی صفائی میں وضاحت دی کہ 11:25 پر پولیس کو اطلاع ملی 11:45 بجے پولیس کی پہلی پارٹی پہنچ گئی تھی پولیس کی کوئی کوتاہی سامنے نہیں آئی تفتیش مکمل کر کے چالان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کریں گے پولیس کو جو اطلاع ملی 11:28 پہ ملی اور پولیس 11:45 پہ ادھر پہنچ گئی موقع پہ اس کے بعد ڈی پی او سیالکوٹ اور ایس پی انویسٹیگیشن سیالکوٹ بھی موقع پہ پہنچ گئے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سیالکوٹ واقعے کی نگرانی کر رہے ہیں واقعے کو مثال بنانا ہے تاکہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کیس کو اوپر سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ خود مانیٹر کر رہے ہیں اور کسی شخص کے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی سیالکوٹ واقعے میں ملوث گرفتار ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے تحقیقات جاری ہے مزید آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ فیکٹری مینیجر قتل کیس میں 100 افراد کو گرفتار کر چکے ہیں عمران خان نے یقین دلایا کہ قانون پر عمل درآمد ہوگا اس سے قبل سری لنکن وزیر اعظم راجہ پکسے نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ سری لنکن مینیجر کے قتل پر صدمے میں ہیں سری لنکا اور عوام کو وزیر اعظم عمران خان پر یقین ہے عمران خان ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے سیالکوٹ میں قتل کیے جانے والے سری لنکن شہری کی اہلیہ نے وزیر اعظم عمران خان سے منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے پرانتھا کی اہلیہ نروشی دستانیہ کا کہنا ہے کہ میرے شوہر ایک معصوم انسان تھے سری لنکا اور پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم سے منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہوں تاکہ میرے شوہر اور ہمارے 2 بچوں کو انصاف مل سکے
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सियालकोट का वाक़या बहुत अफसोसनाक और बाइसे निदामत है। श्रीलंका ने पाकिस्तान के इक़दामात और तहकीकात को सराहा है। सानिया, सियालकोट से पाक श्रीलंका ताल्लुकात में कमी नहीं आएगी। श्रीलंका समझता है कि पाकिस्तान भी इस मामले में उनके साथ खड़ा है। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रांथा का जिस्म का 99% हिस्सा जल चुका था। तशद्दुद से प्रांथा के एक पाँव के अलावा जिस्म की तमाम हड्डियां टूट चुकी थी। प्रांथा का जिगर, मैदा और एक गुर्दा भी मुतासिर हुआ। जिस्म के तमाम हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। तशद्दुद से रीढ़ की हड्डी भी 3 जगहों से टूटी थी। बाजू समेत जिस्म की तमाम हड्डियां टूट चुकी थी। प्रांथा की मौत दिमाग और जबड़े की हड्डियां टूटने से हुई। सियालकोट में कत्ल किए गए श्रीलंकन शहरी प्रांथा की मैयत सियालकोट से लाहौर रवाना कर दी गई है, जहां श्रीलंकन सिफारतखाने के हवाले की जाएगी। लाहौर से कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मैयत खुसूसी परवाज के जरिए श्रीलंका रवाना की जाएगी। सियालकोट वाक़े से कौम का सर शर्म से झुक गया। वाक़या अफसोसनाक और उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। सियालकोट में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई खौफनाक और दिलखाश वाक़या है। पूरी कौम का शर्म से सर झुक गया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जो भी इसमें अफराद मुलव्वस पाए गए वो कानून के मुताबिक उनको करारवा की सजा दी जाएगी। उलमा कराम ने भी सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत कर दी है। कहा, ऐसे वाक़यात से अनारकी और लाकानूनियत फैलती है। संगीन इल्ज़ाम लगाकर खुद ही उसे सजा देने का कोई जवाब नहीं बनता। मुल्क में आईनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है। मुलजिम से उसके और इर्तिकाब के सबूत भी उतने ही मजबूत होना ज़रूरी है। मारूफ उलमाए कराम भी एक जुबान। सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है, लेकिन मुलजिम से उसके इर्तिकाब के सबूत भी उतने ही मजबूत होना जरूरी है। किसी पर भी तौहीन रिसालत का संगीन इल्जाम लगाकर खुद ही उसे वहशियाना और हराम तरीके से सजा देने का कोई जवाज नहीं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, मुल्क में आईनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है। सियालकोट जैसे वाक़यात से अनारकी और लाकानूनियत फैलती है। सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क को मिल्लत को बदनाम किया है। बेहिसी बड़े तूफान का पेश खेमा है। हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए हैं। बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। एहसास तब तक दफन रहता है जब तक अगला वाक़या ना हो। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी सियालकोट वाक़े पर गम से निढाल। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम राइट एंगल में खेलदास कोहिस्तानी आबदीदा हो गए। खेलदास साहब, आपका इस वाक़े पर अपनी राय का इजहार करते हुए क्या कहेंगे, और जो इस वाक़े के बाद गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, आप उससे मुतमईन हैं? अली मुमताज़ साहब, देखें बहुत दिलखराश वाक़या है और बहसियत कौम आज़ाद है और आज़ाद रहेंगी, आज़ादी से फैसले देंगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में पंजाब बार काउंसिल के सेमिनार से खिताब। सेमिनार में उन्होंने कहा कि अदालती फैसलों को अदलिया का रुझान करार देना मुनासिब नहीं। जज साहिबान गर्मी में गर्मी वाला और सर्दी में सर्दी वाला फैसला नहीं देते। अदालतें आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से अपने फैसले देंगी। बहस मुबाहिसा ज़रूर कर सकते हैं फैसले के ऊपर, कमेंट जायज़ किस्म का ज़रूर कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसको कोई झगड़े की वजह नहीं बना सकते। एक जहन बना लेना कि भाई अदलिया का रुझान ये है, भाई अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। ऐसा कोई नहीं है कि आज सर्दी का मौसम आया तो जज साहब सर्दी वाले फैसले दे रहे हैं ऐसा नहीं होता, और गर्मी आए तो गर्मी वाले फैसले दे रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। अशिया महंगी इंपोर्ट होंगी तो गरीब मारा जाएगा। इंशाल्लाह महंगाई मार्च जरूर करेंगे।
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا فیصلہ 6 دسمبر کو کیا جائے گا۔ پاکستان اور PTI اکٹھے نہیں چلتے۔ پاکستان کے اندر آج جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ اس وقت عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، تو یہ لانگ مارچ بالکل PDM بڑا ایکٹیولی اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ 6 تاریخ کو اس میں انشاءاللہ ٹھوس فیصلے ہوں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں لاہور کے حلقہ N133 کا ضمنی مارکہ پولنگ کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حلقے کے 256 پولنگ سٹیشنز میں پولنگ کا سامان بھی پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ ضمنی الیکشن میں مجموعی طور پر 11 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور کے حلقہ N133 کا ضمنی مارکہ پولنگ کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حلقے کی 256 پولنگ سٹیشنز میں پولنگ کا سامان بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ مائدہ نیوز 1 سالک نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سالک نواز بتائے گا انتظامات مکمل ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ N133 میں اور یہاں پر ضمنی انتخاب کل ہونے جا رہا ہے۔ اس حلقے میں 254 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جبکہ مانیٹرنگ آفیسر کی زیر نگرانی ان تمام پولنگ سٹیشنز میں جو پولنگ کا سامان ہے اس کی تسہیل کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2000 سے زائد پولیس اہلکار اور جو افسران ہیں پولیس کے وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ رینجرز کو بھی اس علاقے میں تعینات کیا گیا ہے۔ 254 پولنگ سٹیشن ہیں، جس میں سے 21 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جنہیں ترین قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اس حلقے میں ووٹرز کی، تو اس حلقے میں 4,40,485 جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ ان کی تعداد ہے۔ کل اس حلقے میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ سالک نواز تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا۔